بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي إلى آخر الحديث. رواه البخاری. یہ بخاری کی 923 نمبر حدیث ہے، 923. حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا قیدی لائے گئے، غلام. فقسمہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کیا، لوگوں میں بانٹا. فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا، کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا، چھوڑ دیا. فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جن کو نہیں ملا ہے وہ آپ سے غصہ ہو گئے کہ کیا ناانصافی ہوئی. سب لوگ تھے تو سب کو ملنا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور تقریر فرمائی، خطبہ دیا. فحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. ثم اثنى علیہ، اور اس کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال، اور پھر کہا. اما بعد فواللہ، اللہ کی قسم. انی لأعطی الرجل وأدع الرجل، میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں. والذی ادع احب الی من الذی اعطی، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جسے میں نہیں دیتا ہوں، جسے میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب اور فیوریٹ ہوتا ہے جسے میں دیتا ہوں. یعنی نہیں دینے کی وجہ کیا ہے؟ میری محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے، اس لیے میں ان کو نہیں دیتا ہوں. اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ وَلَكِنِّي إِنَّمَا أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، میں صرف اور صرف ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کے دل میں ایمان ابھی پکا نہیں، ان کے دل میں جلد بازی ہے، بے صبری ہے، لالچ ہے. اگر میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ وہ میرے قریب آئیں، دین کے قریب آئیں، اللہ کے قریب آئیں، وہ مال اور پیسے کے ذریعے. اگر ان کو نہیں دوں گا تو چونکہ ایمان ان کے دل میں نہیں ہے، اللہ رسول پر اتنا بھروسہ نہیں ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ اچھا، اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ناانصافی کی، غلط کیا. اور جب وہ یہ سوچیں گے کہ اللہ کے رسول نے غلط کیا تو ان کا ایمان کہاں چلا جائے گا؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی یہ سوچ لے کہ یہ غلط کر رہے ہیں اللہ یا رسول، تو پھر ایمان کہاں رہا؟ وہ تو ختم ہو گیا، چلا گیا، کافر ہو گیا آدمی. اور فرمایا وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، اور کچھ لوگوں کو میں جو نہیں دیتا ہوں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے دل میں ایمان اور بھلائی اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر اطمینان اور سیٹسفیکشن اتنا ہے کہ میں ان کو نہیں دوں گا تبھی ان کو شکوہ شکایت پیدا نہیں ہوگی. اور فرمایا منہم عمرو بن تغلب، انہی لوگوں میں سے جن کے دل میں ایمان کامل ہے، اچھائی اور بھلائی کٹ کٹ کے بھری ہے، اللہ رسول پر بھروسہ ہے، ان میں سے ایک عمرو ابن تغلب بھی ہیں. تو حضرت عمرو ابن تغلب کہتے ہیں فواللہ ما احب ان لی بکلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعم، اللہ کی قسم یہ جو اللہ کے رسول نے میرے بارے میں بولا کہ انہی اچھے ایمان والوں میں سے عمرو ابن تغلب بھی ہیں،
یہ ایک ورڈ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ بولے کہ پوری دنیا دے دو تو اس کے بدلے میں پوری دنیا اسے دے سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے میرے ایمان کی کیا کی؟ تعریف کی، گواہی دی، ویریفائی کیا کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں؟ دیکھیے، انسان دنیا میں اپنے پیسوں کے ذریعے بہت سارے کام کرتا ہے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ بچوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، بیوی پہ خرچہ، دوستوں پہ خرچہ کرتا ہے، ریٹرن کیا ملتا ہے وہ سب معلوم ہے، اکثر رنج، غم، ٹینشن ملتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ اس مال کے ذریعے، یہ پیسہ خرچ کر کے تم لوگوں کو اللہ سے قریب کرو گے تو وہ جب تک نماز پڑھیں گے، دینداری کریں گے، عمل کریں گے، اچھے کام کریں گے، اس کا ثواب تم کو ملتا رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی یہی کیا۔ لیکن آج آپ دیکھیے، ہمارے پاس میلاد کی کمیٹیاں ہیں، ہمارے پاس جلوس کی کمیٹی ہے، ہمارے پاس تعمیر کی کمیٹی ہے، جلسے کی کمیٹی ہے، لیکن کیا اس بات کے لیے کوئی کمیٹی ہے کہ جو کھانے کے لیے، کیا اس بات کی کوئی کمیٹی ہے کہ جو نوجوان یا جو لوگ مسجد سے دور ہیں ان پر ہم اتنا پیسہ خرچہ کریں گے ان کو مسجد سے قریب لانے کے لیے، اللہ سے قریب لانے؟ نہیں ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہماری یہ حالت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے لیے، اس کے بندوں پر خرچ کرنے اور خرچ کر کے مال کے ذریعے سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کرتے تھے، اللہ سے اور دین سے قریب کرنے کی توفیق نصیب کرے۔